باہر نکلتے ہی آمنہ کی پہلی نظر سامنے والے خیمے پر پڑی۔ وہاں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ ایسے ویرانے میں بھی کتنے مزے سے سوئے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور ایک میں ہوں، ایک پل کو بھی نہیں سو پا رہی۔ شاید میں نے ہی ان کے ساتھ آ کر غلطی کی، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر بیزاری سے سوچا۔ تبھی اسے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی تھی۔ شاید صبح والے لوگ ہیں جو اس وقت بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دن میں ایک گروپ کو وہاں کام کرتے دیکھا تھا جو ایک جگہ پر کھدائی کرنے میں مصروف تھے۔ وہ نوجوانوں کا ایک گروپ تھا جس میں 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے شامل تھے۔ تینوں کا تعلق یورپ کے کسی ملک سے تھا۔ جب یہ لوگ وہاں گھومتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو دونوں گروپوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے اور آمنہ لوگوں کا گروپ آگے نکل آیا تھا۔ ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آواز تو ابھی تک سنائی دے رہی ہے۔ آمنہ اپنی سوچوں میں گم بے خیالی میں اس جگہ آ پہنچی تھی جہاں اس نے صبح ان لوگوں کو کھدائی کرتے دیکھا تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مگر یہ آوازیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے چاروں طرف دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ آوازیں کس سمت سے سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک سرنگ میں روشنی چمکی اور پھر سے سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا، لیکن وہ روشنی کسی لیمپ یا بیٹری وغیرہ کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایسی روشنی تھی جیسے کسی مشعل کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے، جیسی قدیم وقتوں میں بادشاہ اور رعایا روشنی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اوہو، تو وہ لوگ اندر ہیں اور کام میں مصروف ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک لڑکی سرنگ کے دہانے پر کھڑی دکھائی دینے لگی۔ جیسے اس کی نظر آمنہ پر پڑی، وہ مسکرائی اور اس کی طرف آنے لگی۔ آمنہ خاموشی سے کھڑی اس لڑکی کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھتی رہی۔ چاند کی روشنی میں لڑکی کی گوری رنگت خوب چمک رہی تھی۔ ہائے، میں لیزا ہوں اور آپ؟ وہ لڑکی دایاں ہاتھ آمنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ میں آمنہ کراچی سے، مطلب پاکستان سے۔ اس نے خود ہی وضاحت کر دی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، لیکن اس ویرانے میں اس وقت تنہا کیوں گھوم رہی ہیں آپ؟ لڑکی بڑے اپناہت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، جس پر آمنہ نے اسے وہاں پہنچنے تک کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ آپ لوگ اس وقت بھی یہاں کام کر رہے ہیں کیا؟ آمنہ نے بھی بات کرنے کی غرض سے سوال کر ڈالا۔ دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہم نے تو ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ لڑکی عجیب سے انداز میں ہنسی۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ مصر سے ہیں کیا؟ میں تو سمجھی آپ لوگ یورپ سے ہیں، مگر آپ کے چہرے کے نقوش تو مصریوں جیسے ہیں۔ چاند کی روشنی میں لیزا کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے آمنہ نے اس سے سوال کیا، تو اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے لیزا ایک بار پھر ہنس دی۔ تم میرے ساتھ چلو گی کیا؟ لیزا ایک لمحے میں آپ سے تم پر اتر آئی، لیکن اس کے انداز میں اتنی اپناہت تھی کہ اس کا تم کہہ کر مخاطب کرنا بھی آمنہ کو بالکل برا نہیں لگا۔ کہاں؟ آمنہ نے بے ساختہ پوچھا۔ جہاں بھی میں لے جاؤں۔ ہاں، اتنا وعدہ ہے کہ بہت کمال کی چیزیں دکھاؤں گی تمہیں، لیزا نے جیسے لالچ دیا۔ آمنہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنے پیچھے اس طرف دیکھا جہاں ان لوگوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ آمنہ اور خیموں کے درمیان میں آنے والے اونچے ٹیلے نے خیموں کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ تم مصر دیکھنے آئی ہو، اور وہ جس طرح میں تمہیں دکھا سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ آمنہ کو پیچھے دیکھتے دیکھ کر وہ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اسے قائل کرتے ہوئے مزید کہا، آخر اس میں حرجی کیا ہے؟ انسان ہی تو ہیں، کون سا مجھے کھا جائیں گے؟ عدنان کی تمام ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ لیزا کے ساتھ چل پڑی۔ لیزا کا رخ اسی طرف تھا جہاں کچھ دیر پہلے آمنہ نے روشنی دیکھی تھی۔ جیسے وہ دونوں اس جگہ پر پہنچی، اچانک کئی مشلیں ایک ساتھ جل اٹھی۔ اندھیرے میں ہونے والی اس اچانک تیز روشنی نے آمنہ کی آنکھوں کو چمڑا دیا۔ کچھ لمحوں تک تو وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکی، اور جب وہ دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے سامنے مٹی دھول سے بھری سرنگ کی بجائے
ایک خوبصورت رازداری جیسی جگہ تھی جو بہت خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ مشلیں لگی ہوئی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں، وہاں 2 لوگ تلواریں نیام میں ڈالے احترام کے انداز میں کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سختی اور بے خوفی جھلکتی تھی۔